ایک دن حضرت عمر نے چاہا کہ میں نہ کچھ خاص نصیحتیں کروں لوگوں کو، کچھ خاص پیغام دین کا دوں. تو آپ نے لوگوں کو مسجد میں جمع کیا تو کافی سارے لوگ جمع ہو گئے، شہری بھی دیہاتی بھی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب و سنت کے پیغام کو بڑا چن کے، بڑا تلاش کر کے اور بڑی ذوق سے، بڑی وارفتگی کے ساتھ، بڑے خاص لہجے میں ان لوگوں تک پہنچایا. جناب عمر نے بڑے درد سے باتیں کی اور لوگوں نے سنی. گفتگو ختم ہو گئی، لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، اپنے بچوں سے، اہل خانہ سے فرمانے لگے جو گفتگو میں نے مسجد میں کی ہے تم نے بھی سنی ہے کہ نہیں؟ نے کہا جناب ہم نے بھی سنی ہے. آپ فرمانے لگے میں نے آخر میں ایک بات بھی کی تھی. کہا جی ہاں آپ نے آخر میں کہا تھا جس نے میری بات پر عمل نہ کیا میں سزا بھی دوں گا، کوڑا بھی اٹھے گا، حد بھی جاری ہوگی. اگر جو حدود اللہ میں نے بیان کی ہیں اگر کسی بندے نے ان کو کراس کیا تو سزا بھی. کہا جناب بالکل ہم نے سنا ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ جو نہ مانے گا اسے سزا بھی ہوگی. تو عمر کہنے لگے اب تم ایک بات اضافی سن لو، وہ جن کو میں نے تقریر سنائی ہے نا اگر وہ نہیں مانیں گے تو سزا سنگل ہوگی، اور اگر عمر کے گھر والے نہیں مانیں گے تو پھر سزا ڈبل ہوگی. تمہارے لیے سزا ڈبل ہے، تمہاری ذمہ داریاں ڈبل ہیں. اگر کسی کا دینی تعارف ہے، اگر کوئی بڑے خاندان سے ہے، اگر کوئی اپنا تعارف کسی اونچے قبیلے سے رکھتا ہے، اگر کسی کی نسبت کسی بڑی شخصیت کے ساتھ، تو اس کی تو سزا ڈبل بتا رہے ہیں جناب عمر. وہ فرماتے ہیں بھی سزا ڈبل ہے. اگر تیرا عہدہ اونچا، میں پیر صاحب کا بڑا قریبی ہوں، تو تیرے اخلاق بتانے چاہیے تو کتنا قریبی ہے. تیرے اوپر اس کا اثر ہو پتہ چل جائے گا تو کتنا قریبی ہے. نیرا نیڑے بیٹھنے سے تو کوئی قریبی نہیں ہوتا، نیرا 20 تصویریں ساتھ آنے سے تو کوئی قریبی نہیں ہوتا. تعلیم کا، تربیت کا، اخلاق کا، کردار کا حضرت عمر نے فرمایا ڈبل سزا دوں گا. آج ہماری ساری نصیحتیں غیروں کے لیے، ہمارے سارے پیغامات اوروں کے لیے، اور جب ہمارے اپنے گھر کی باری آتی ہے، جب اپنے گھر میں نفاذ دین کی باری آتی ہے تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کمزور نظر آتے ہیں. حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین میں اقتدار دیا تھا. 4 لوگ دنیا میں ایسے ہو چکے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا میں اقتدار دیا. ایک وقت میں پوری دنیا کا ایک ہی بادشاہ. 2 مسلمان تھے، 2 کافر. مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور جناب ذوالقرنین علیہ السلام، اور کافروں میں بخت نصر اور نمرود. یہ 2 لوگ ہیں جنہیں اللہ نے پوری دنیا میں اقتدار دیا، اور پھر اس کے بعد آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ امام مہدی کو سارا اقتدار عطا فرمائے گا پوری دنیا کا. حضرت ذوالقرنین کے بارے میں 2 روایات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ نبی تھے اور ایک یہ ہے کہ نہیں وہ ولی تھے. لیکن مجھے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ملا ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ نہیں وہ نبی نہیں تھے. تو اس لیے میرا نظریہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے ایک نیک بندے تھے. اللہ نے انہیں پوری زمین میں اقتدار دیا. وہ ایک مہم پہ نکلے، ان کا ارادہ بنا کہ میں ذرا دنیا کا چکر لگاؤں. تو انہوں نے سفر شروع کیا کہ میں دیکھوں ذرا سورج غروب کہاں ہوتا ہے. تو فرماتے میں پہنچا، بڑا گیا، لیکن میں اس مقام تک پہنچ گیا جہاں سورج غروب ہوتا ہے. تو پھر میں نے دیکھا کہ ایک سیاہ کنواں ہے جس کے اندر جا کے وہ چھپ گیا ہے، لیکن رب کریم کی اس حقیقت تک میں پہنچ سکا نہیں. پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں آگے نکلا تو مجھے ایک قوم کے بارے میں بتلایا گیا جو بڑی خونخوار قوم تھی، بڑی خونخوار. اس کو یاجوج اور ماجوج کہا جاتا ہے. یہ قوم اتنی خونخوار تھی کہ یہ درندوں کو بھی کھا جایا کرتے تھے. اتنے لمبے چوڑے ان کے قد تھے، اتنے زیادہ طاقتور تھے کہ سانپ اور بچھو بھی کھا جاتے تھے. یہ نکلا کرتے تھے سبزے کے دنوں میں تو ساری کھیتیاں اجاڑ جاتے تھے، ہر چیز تباہ کر جاتے تھے، حتیٰ کہ انسانوں تک کو کھا جاتے تھے. تو حضرت ذوالقرنین جب وہاں پہنچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ان مظلوم لوگوں کا مددگار بنایا جن پر یاجوج اور ماجوج کی قوم ظلم کرتی تھی. انہوں نے آپ سے کہا کہ حضور مہربانی فرمائیں، اس قوم سے تو ہماری جان چھڑائیں. آپ نے فرمایا تم میری مدد کرو،
نے کہا حضور کس طرح؟ فرمایا بس جسمانی طور پر میری مدد کرو۔ تو آپ نے پھر وہاں ایک دیوار بنائی، ایک دیوار لوہا کاٹ کر، سیسا پگھلا کر، پتھر ڈال کر ایک بڑی موٹی تازی دیوار بنائی، اور اتنی اونچی بنائی، اور پھر اس کے چاروں جانب آگ جلائی تاکہ وہ لوہا اس طرح پگھل جائے کہ وہ دیواروں کے ساتھ چپک جائے، تاکہ کوئی آدمی پیر رکھنا چاہے تو پیر رکھ کے اس پہ چڑھ نہ سکے۔ آپ نے وہ دیوار بنائی۔ اب اس قوم کا حال یہ ہوا کہ وہ اس کے اندر قید ہیں، وہ صبح جب اٹھتے ہیں تو اس کو توڑنا شروع کرتے ہیں، توڑتے رہتے ہیں، تو جب شام ہوتی ہے تو ان میں سے ہر روز ایک شخص کہتا ہے اتنی رہنے دو، باقی کل کریں گے۔ لیکن جب وہ سویرے اٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دیوار کو پھر سے مضبوط فرما دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرب قیامت میں ایک وقت آئے گا، قیامت کے قریب جا کے ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ اس مخلوق میں سے ہی ایک شخص پکارے گا اور پکار کے کہے گا کہ اب سو جاؤ انشاءاللہ۔ اللہ ان کی زبان پہ جاری کہے گا اب سو جاؤ اور سویرے انشاءاللہ یہیں سے شروع کریں گے۔ تو فرمایا وہ چونکہ انشاءاللہ کہیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اگلے دن اس دیوار کو وہیں پہ رکھے گا جہاں رات کو انہوں نے اسے چھوڑا تھا۔ اگلے دن وہ توڑیں گے تو دیوار ساری ٹوٹ جائے گی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوگا تو مسلمان کی طرف وہ بڑھیں گے، وہ قتل و غارت کریں گے، پھر سے وہی درندگی کریں گے۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے دعا کریں گے، تو دعا کا یہ حال ہوگا کہ ان کے وجود پر کچھ ایسی چیزیں برآمد ہوں گی جن کی وجہ سے وہ مر جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے، قیامت کے قریب جا کے وہ دوبارہ آئیں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف کی آخری آیات میں 7 سمندر اور ان جیسے اور بھی آ جائیں، فرمایا 7 سمندر ہوں اور ان جیسے اور بھی آ جائیں اور مل کر وہ روشنائی بن جائیں تو میرے رب کے کلمات ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائیں گے۔ اور آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح ہی ایک بشر ہوں، انا بشر مثلکم، میں بھی تمہاری طرح ایک۔ اب مثلکم کا بہت سارے لوگوں نے ترجمہ اپنی طرح کا کر لیا ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بشر ہونے میں میں تمہاری طرح ہوں، رسول ہونے میں تمہاری طرح نہیں، اللہ کا حبیب ہونے میں تمہاری طرح۔ اور وہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا نہیں، تو یہ صحیح بخاری کے لفظ ہیں، حضور نے فرمایا ایکم مثلی، کون ہے تم میں جو میری طرح ہو، یہ صحیح بخاری کے لفظ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس سے آگے سورہ مریم شروع ہوتی ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ لا ولد تھے اور بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا کی جو ان کا اور آل یعقوب کا وارث ہو، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹے کی بشارت عطا فرمائی جس کا نام انہوں نے یحییٰ رکھا، بلکہ یہ نام انہوں نے پہلے سے رکھ لیا تھا، یہ یحییٰ نام انہوں نے پہلے سے رکھ لیا تھا۔ مجھے اب لوگ کس سینس میں مسئلہ پوچھتے ہیں یہ نہیں مجھے بتا، لیکن مجھ سے ایک دوست نے کچھ دن پہلے پوچھا کہ پیدائش سے پہلے بچے کا نام رکھنا جائز ہے، تو میں نے انہیں کہا کہ ہاں آپ سورہ مریم پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت زکریا نے بیٹے کا نام پہلے ہی رکھ دیا تھا، کیونکہ انہیں یقین کامل تھا کہ رب کریم مجھے بیٹا ہی عطا فرمائے گا۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی نبوت عطا کی اور کتاب دی۔ ان کے اوصاف یہ بیان کیے کہ وہ پاکیزہ اور متقی تھے، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے اور سرکش نہیں تھے۔ ان پر سلام ہو جب وہ پیدا ہوئے، اور ان پر سلام ہو جب ان کی وفات ہوئی، اور قیامت کے دن جب انہیں اٹھایا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام پر یا کسی بھی نبی پر سلام بھیجنا اور اس دن پر سلام بھیجنا جس دن اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا ہے، یہ قرآن مجید سے ثابت ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ، دل افروز ساعت پہ تو یہ عین قرآن مجید ہے کہ جس دن وہ پیدا ہوئے اس دن ان پر سلام۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس سے آگے چل کر حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا ذکر ہے کہ ان کے پاس فرشتہ آیا،
ہم تیسرے پارے میں بھی ان کا ذکر پڑھ آئے، پھر ایک آدھ اور جگہ پہ بھی اشارتاً کنایتاً ان کا تذکر آیا کہ ان کے پاس فرشتہ انسانی شکل میں آیا، اور فرشتے نے آ کے کہا کہ میں آپ کو بیٹے کی بشارت دینے آیا ہوں۔ کہنے لگی میرے پاس کیسے بیٹا آئے گا، مجھے تو کسی مرد نے چھوا ہی نہیں۔ تو فرمایا رب ایسے ہی کرتا ہے جب وہ کسی کام کا ارادہ فرما لیتا ہے۔ تو حضرت مریم کے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت فرمائی۔ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور حضرت آدم علیہ السلام غیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو یہ آپ کا معجزہ اور حضرت مریم کی کرامت سامنے آئی کہ آپ ایک خشک کھجور کے نیچے بیٹھی تو اللہ تعالیٰ نے اسے سرسبز و شاداب کر دیا، اور آپ اس کو ہلاتی تھی تو وہ کھجوریں گرتی تھی۔ بڑی پریشان تھی آپ کے قوم کے سامنے کیا منہ لے کے جاؤں گی، لوگ کیا کہیں گے۔ لوگوں کے لیے الزام لگانا، پروپیگنڈا کرنا بڑا ہی آسان کام ہے۔ دو ہی تو کام دنیا میں آسان ہے، ایک بدگمانی کرنا اور ایک غیبت کرنا، اور اتنا مزیدار کام ہے کہ آپ ساری دیہڑی کرائیں، کوئی بندہ تھکنے کو تیار معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سارا دن، اور اگر آپ کہیں کہ اللہ کا ذکر کرو، تسبیح لے لو، صرف 500 دفعہ درود شریف پڑھ لو، تو پھر کیا بنے گا، کام یاد آ جائے گا، بہت سارے لوگوں نکل لیں گے۔ کبھی کبھی کچھ چیزیں بڑی یاد رہ جاتی ہیں۔ ایک شاعر نے ایک شعر کہا تھا، میری تھوڑی سی شعری ذوق ہے تو مجھے دلچسپی ہے، رہ جاتی ہیں کچھ باتیں ذہن میں۔ ایک دفعہ ہمارے ایک دوست کے بارے میں کچھ پراپوگنڈا ہونے لگا، تو میں نے انہیں ایک شعر لکھ کے بھیجا، مجھے یاد تھا، میں نے ایک شعر لکھا۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے۔ کعبے کے اندر سے مٹی لے کے لوگ بت بنا لیتے ہیں اور اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ تو کہنے لگا شاعر کہ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے۔ تم کون ہو کیا چیز ہے داغ کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے۔ لوگ تو منٹ لگاتے ہیں، وہ جو رہی مسجد میں، پلی مسجد میں، لوگوں نے الزام لگانے کا وقت آیا تو الزام لگا دیا، سید عائشہ صدیقہ پہ لگا دیا، صدیق کی بیٹی اور صدیقہ۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ لوگ کہاں تک جاتے ہیں اور باتیں کہاں تک پہنچتی ہیں۔ تو یہ میرے رب کریم کا فضل اور کرم ہے کہ جناب مریم کی برات کا اعلان بھی قرآن نے کیا، اور حضرت عائشہ صدیقہ کی برات کا اعلان بھی قرآن پاک نے فرمایا، یہ بھی قرآن مجید نے فرمایا ہے۔ اور کل پرسوں بھی بات ہو رہی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی، تو الزام تو لگتے رہتے ہیں۔ تو میں نے اس دن بھی سوال کیا تھا، پھر دہراتا ہوں کہ غلطی کیا تھی حضرت یوسف کی؟ کبھی کنواں اندھیرا، کبھی بھائیوں کے تھپڑ، کبھی مصر کا بازار، اور ذرا سوچو تو صحیح، جب بولیاں لگتی ہیں انسان کی تو کیا حال ہوتا ہے۔ اور پھر ذرا یہ بھی تو دیکھو نا کہ جب زلیخا نے الزام لگایا تو پھر کیا حال ہے، اور پھر 12 سال کی جیل، پر رب فرماتے ہیں شانیں میں نے یوسف کو ہی عطا فرمائی ہیں۔ تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا جب وہ بیٹا لے کے گئی ان کے پاس تو انہوں نے کہا یہ کہاں سے آ گیا؟ تو آپ فرمانے لگی میں نے تو چپ کر روزہ رکھا ہوا ہے، اسی سے پوچھ لو یہ کہاں سے آیا ہے، یہی بتائے گا۔ پنگوڑے میں تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پنگوڑے میں، تو قرآن مجید کہتا ہے کہنے لگے قال انی عبد اللہ، حضرت عیسیٰ بولے اور بول کے کہنے لگے میں اللہ کا بندہ ہوں، اور آتانی الکتاب، خالی نہیں آیا، کتاب ساتھ لے کے آیا ہوں، وجعلنی نبیا، اور اس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے میں ہیں تو کلام فرما رہے ہیں، اپنے نبی ہونے کا اعلان فرما رہے ہیں۔ اب اس بندے کے قریب جا کے اس سے سوال کرنے کو دل نہیں کرتا جو نبی پاک کے بارے میں کہتا ہے 40 سال کے بعد نبی بنے۔ یہاں پنگوڑے میں حضرت عیسیٰ کلام کریں، پنگوڑے میں، اور وہ پنگوڑے میں کہے میں نبی ہوں، اور تو اپنے رسول کے بارے میں یہ کہے کہ بکریاں چرا رہے تھے تو معاذ اللہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نبی بن جاؤں گا۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، یعنی بچپن میں بھی رنگ ڈھنگ نرالے تھے میرے رسول کے۔ اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام، اس خدا بھاتی صورت پہ۔ اور مرحوم اعظم چشتی نے بھی ایک جملہ بڑا خوبصورت کہا، اس نے کہا تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے، تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے۔
علم سیکھنے کے لیے لوگ، فیض سیکھنے کے لیے کچھ لوگوں کی صحبت بھی اختیار کرتے ہیں، سنگت بھی اٹھاتے ہیں، اور لوگ جب جاتے ہیں پیری مریدی کے سلسلے میں تو بعض اوقات یہ سوچتے ہیں کہ کوئی رش زیادہ ہو، بعض اوقات خیال ہوتا ہے گدی بہت بڑی ہو، بعض اوقات خیال ہوتا ہے پیر صاحب مشہور و معروف ہو، بعض کا خیال ہوتا ہے کہ نسل در نسل سجادہ نشین چلے آ رہے ہوں۔ مختلف قسم کے لوگ لوگوں کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں۔ داتا صاحب ہماری رہنمائی کرتے ہیں 1000 سال پہلے، اور ہمیں ایک نسخہ بتاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یاد رکھنا 3 قسم کے لوگوں کی صحبت سے اجتناب کرنا۔ اپنا ذہن بنا لینا کہ ہر جگہ وقت گزر سکتا ہے پر ان لوگوں کے ساتھ وقت نہیں گزر سکتا۔ حضور کون سے؟ فرمایا ایک تو غافل اور بے عمل علماء۔ ڈگری بہت بڑی ہے، نام بہت بڑا ہے، لیکن عمل کمزور ہے، ان سے اجتناب۔ میرے اسلاف فرمایا کرتے تھے بندہ زیادہ پڑھا لکھا ہو اور پھر بے عمل ہو تو اس سے مکمل بچو۔ بہت پڑھا لکھا ہے لیکن بے عمل ہے، بچو۔ کیوں؟ فرماتے تھے اس لیے کہ وہ اپنی بے عملی پر بھی دلیلیں پیش کرے گا کہ اگر میں یہ کام نہیں کرتا یہ وجہ ہے، میرے پاس یہ گنجائش ہے، یہ رخصت ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں بے عمل غافل علماء ان کی صحبت سے بچو، اور فرماتے ہیں ایسا فقیر جو حجرے میں بند ہو جائے اور حق بات اپنی زبان سے ادا ہی نہ کرے، وہ کہ جی میں درویش ہوتا ہوں، میں تو نہیں بول سکتا، حکومت ناراض ہو جائے گی، فلانا ناراض ہو جائے گا، اقتدار والے ناراض ہو جائیں گے، میں نہیں کوئی ایسی بات کر سکتا، قوم پریشان ہوتی ہے تو ہوتی رہے، مہنگائی کا شکار ہے تو ہوتی رہے، غریبوں پر ظلم ہوتا ہے تو ہوتا رہے۔ جو فقیر اس طرح کا ہے جو فاقہ مست ہو گیا ہے، جھوٹ کو جھوٹ نہیں کہتا، ظالم کو ظالم نہیں کہتا، فرمایا ایسے فقیر کی صحبت سے بچو۔ اور تیسرے نمبر پر داتا صاحب فرماتے ہیں جو جاہل صوفی ہے نا، بانج علموں جو کرے فقیری، وہ کافر مرے دیوانہ ہو۔ جو جاہل صوفی ہے اس صوفی کی صحبت سے بھی بچو۔